میرے بعد تیرے دین کی خاطر اگر اسے تماچے لگیں تو میں صبر کروں. یہ تماچوں کا لگنا تو واضح دلیل ہے کہ یہ بچی مظلومہ بننے والی ہے. وہ ظالم تماچے مار کر عزیز ہو گیا, عزت والا ہو گیا, اور اس بچی کو اگر تماچے مارے جا رہے ہیں تو معاذاللہ کہ یہ ذلیل ہو گئی. یہ مظلومیت ہے, اور اختیاری مظلومیت بہت بڑی قربانی ہے کہ جہاں دین کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کا حوصلہ ہو. بس عاجزان جناب سکینہ ہی کے باب میں کچھ جملے مجھے بیان کرنے ہیں. جناب فضہ کو مخاطب کیا امام حسین نے رخصت آخر کے موقع پر کہ اماں فضہ میرا کچھ حق ہے آپ پر؟ جناب فضہ کہتی ہیں حسین میں نے تمہیں اپنی گودی میں اپنی آغوش میں کھلایا ہے, تمہارا مجھ پر وہی حق ہے کہ جو ایک بیٹے کا ماں پر ہوتا ہے. کہ اماں فضہ ایک کام کہوں کریں گے؟ ہاں حسین کہو. کہ اماں فضہ ہو سکے تو میری اس بیٹی کا خیال رکھیے گا, سکینہ کا خیال رکھیے گا. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جناب فضہ جتنا ممکن ہوا اگر کوئی سکینہ کو تماچے مارنے کے لیے آگے آتا تھا تو بی بی اپنا رخسار آگے بڑھا. اگر تم مارنا چاہتے ہو تو میرے رخسار پر تماچا مارو, اس بچی کو کچھ مت دو. اسے حسین نے میرے حوالے کیا. مگر فضہ کتنا بچا پائی. جب 11 محرم کو یہ قافلہ روانہ ہوا تھا کربلا سے جب چلا ہے تو اس وقت جناب زینب نے فریاد کی تھی. دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ ہر بیوی کو جناب زینب نے خود سوار کرایا ہے. جب جناب فروہ حیرت کے ساتھ ڈھونڈ رہی تھی کہ کہیں سے میرا قاسم آئے مجھے سوار کرائے, لیلا علی اکبر کو تلاش کر رہی تھی کہ میرا اکبر آئے مجھے سوار کرائے. کہاں وہ سارے کے سارے شہدا تو سر کٹا کر مقتل میں لیٹے ہوئے تھے. تو جناب زینب نے کہا تھا کہ بیویوں پریشان مت ہو, کوئی نہیں ہے تو کیا ہوا, میں تو موجود ہوں, میں تمہیں سوار کراؤں گی. لیلا آؤ, اکبر نہیں ہے تو کیا ہوا, میں سوار کراتی ہوں. فروہ قاسم نہیں ہے تو کیا ہوا, میں سوار کراتی ہوں. رباب تم کو بھی میں سوار کراتی ہوں. یہاں تک کہ آخر میں سید سجاد کو بھی جناب زینب نے سوار کرایا. مگر جب خود تنہا رہ گئی تو اس وقت یقیناً دل بھر آیا ہوگا. کیا عجب کے فرات کا رخ کر کے کہو عباس تیری نیابت میں سب کو تو میں نے سوار کرا دیا, مگر میرا سوار کرانے والا کوئی نہیں ہے. ملتا ہے کہ جناب زینب نے اس موقع پر جب جناب سکینہ کو سوار کرانا چاہا تو رباب کی اماری میں, اماری تو تھی نہیں اس ناکے کے اوپر کہ جس پر اماری نہیں تھی, برہنہ پشت تھی, مگر جناب رباب کے ساتھ بٹھانے کی کوشش کی. شمر نے منع کر دیا. شمر نے کہا کہ اس بچی کو کسی بیوی کے ساتھ نہیں بٹھایا جائے گا. جناب زینب کہتی ہیں اے شمر یہ بچی چھوٹی ہے, تنہا نہیں بیٹھ پائے گی. 3 سال کا جس بچی کا سن ہو وہ اکیلی کیسے بیٹھے گی؟ اگر اماری بھی ہوتی تب بھی یہ اکیلی نہ بیٹھ پاتی. اب تو برہنہ پشت ہے, کوئی ہودج نہیں ہے, کوئی اماری نہیں ہے, یہ عرب کا وحشی اونٹ ہے, یہ بچی اکیلی نہیں بیٹھ پائے گی, یہ گر جائے گی. کہا کہ نہیں یہ اکیلی ہی بیٹھے گی, یہ تو ہماری ضد ہے, یہ تو ہماری شرط ہے, اور بیٹھے گی بھی اس طرح کے ہاتھ بندھے ہوں گے اور بیٹھے گی. یہ جناب سکینہ 3 سال بیویوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. بہت سے دوسرے بچے ہیں کہ جو ماؤں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان بیویوں کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. جناب سکینہ کو اکیلا بٹھایا گیا, اور اب جب اس قافلے کو تیزی کے ساتھ دوڑایا گیا ہے, سر حسین نو کے نیزہ پر بلند ہے, بظاہر اپنی فتح کا اعلان کرتے ہوئے یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے, اور ایسے میں ہو کیا رہا ہے, وہ بیویاں کہ جن کے بچے ان کی گود میں بھی موجود تھے نا, کربلا سے کوفہ تک نہیں معلوم کتنی نامعلوم قبریں ایسی ہیں جو ان بچوں کی ہیں جو اچھل اچھل کر ماؤں کی گود سے گرے ہیں. جب وہ بچے اچھل کر گر رہے ہوتے تھے مائیں فریاد کرتی تھی میرا بچہ گر گیا, مگر قافلے کو روکا نہیں جاتا تھا, قافلے کو آگے بڑھا دیا جاتا تھا. پیچھے والے اونٹ ان بچوں کے اوپر سے گزر جاتے تھے. وہ نامعلوم قبریں کربلا سے کوفہ کے راستے میں خدا معلوم کتنی ہیں, مگر ایک موقع ایسا آیا کہ جس نیزے پر حسین کا سر ہے وہ زمین میں اس طرح سے گڑ گیا کہ آگے نہیں بڑھتا. قافلے کو روک دیا گیا, اور اب سب لوگ آئے شمر کے پاس کہ اے شمر ہم کیا کریں, یہ قافلہ آگے نہیں بڑھ سکتا, حسین کے سر کے بغیر تو ہم نہیں جا سکتے, اور وہ نیزہ زمین کے اندر گڑ چکا ہے. شمر نے کہا کہ یہ نیزہ آگے بڑھے گا, مجھے معلوم ہے کہ یہ نیزہ کیسے آگے بڑھے گا. کہا کیسے آگے بڑھے گا؟ تازیانہ لے کر آیا سید سجاد کے پاس. سید سجاد بیمار امام اسے تازیانہ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ اے سجاد جب تک یہ نیزہ آگے نہیں بڑھے گا اس وقت تک تجھے تازیانے کھانے پڑیں گے. سید سجاد نے اپنے بابا کے سر کو مخاطب کر کے کہا بابا
کوئی خاص مصلحت کہ جس کی وجہ سے یہاں پر توقف ہے؟ اس بے تن کے سر سے آواز آئی، اے بیٹا سجاد میں تیری مظلومیت پہ نثار، میں اس طرح تجھے زحمت نہ دیتا مگر میں کیا کروں، میری سکینہ اب اونٹ پر موجود نہیں ہے، میری سکینہ گر چکی ہے۔ اور جیسے ہی اس سر سے آواز آئی کہ میری سکینہ گر چکی ہے، پہلا ری ایکشن جناب زینب کی طرف سے آیا، بی بی نے اپنے آپ کو ناکے سے گرا دیا اور پیچھے کی طرف یہ فریاد کرتی ہوئی چلی، ریاض القدس کی یہ روایت ہے، بی بی فریاد کرتے ہوئے چلی، اینا سکینہ، اینا سکینہ، سکینہ تو کہاں ہے، سکینہ تو کہاں ہے؟ جنگل میں داخل ہو گئی جناب زینب مگر سکینہ نظر نہیں آتی، اور ایک جگہ جب نظر آئی تو کیا ماجرا اور کیا منظر دیکھا کہ ایک نقاب پوش معظمہ ہے کہ جس کی آغوش میں سکینہ لیٹی ہوئی ہے، صرف لیٹی ہوئی نہیں ہے، سو چکی ہے، گہری نیند سو چکی ہے، اور جناب زینب اس معظمہ کو مخاطب کر کے کہتی ہیں، بی بی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بی بی میں آپ کی شکر گزار ہوں، ارے میری یہ بچی یہ تو سونا بھول چکی ہے، اسے تو کہیں نیند ہی نہیں آتی، یہ تو بابا کے سینے پر سونے کی عادت تھی، اسے تو نیند ہی نہیں آتی، بی بی آپ نے میری بچی کا خیال رکھا اور میری بچی آپ کی گود میں سو گئی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اس بی بی نے کیا جواب دیا، اے زینب کیا اس بچی کو میری گود میں بھی نیند نہیں آئے گی؟ اگر اس بچی کو میری گود میں نیند نہیں آئے گی تو پھر کس کی آغوش میں نیند آئے گی؟ جناب زینب کچھ پہچاننے لگی، کہنے لگی، مگر بی بی آپ ہیں کون؟ اس معظمہ نے اپنا تعارف کروایا، اے زینب تو نے نہیں پہچانا، میں تیری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ زینب اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا، یہ سارے مظالم جو ہو رہی ہے تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ ہے، تیری ماں تجھے حوصلہ دینے کے لیے تیرے ساتھ ساتھ ہے۔ مجھے نہیں معلوم کس دل سے جناب زینب نے اپنی ماں کو رخصت کیا، سکینہ کو گود میں لیا اور لے کر آئی ہیں، اور پھر واپس اس قافلے کے قریب پہنچی اور اب شمر سے کہتی ہے، شمر تو نے دیکھ لیا نا، یہ بچی اکیلی نہیں بیٹھ سکتی، یہ گر گئی نا، اب اگر واپس اس کو تنہا بٹھایا یہ پھر گر جائے گی۔ شمر بے حیائی کے ساتھ کہتا ہے، زینب اب یہ بچی نہیں گرے گی، زینب اب یہ بچی نہیں گرے گی۔ تو کیا شمر نے کسی بی بی کے ساتھ بٹھانے کی اجازت دے دی؟ جواب جی نہیں، کسی بی بی کے ساتھ نہیں بیٹھے گی، یہ تنہا بیٹھے گی مگر گرے گی نہیں، میں نے انتظام کر لیا ہے۔ کیا انتظام کیا ہے؟ اب جناب سکینہ کو اس برہنہ اونٹ کی پشت پر الٹا لٹا دیا گیا اور چاروں طرف سے رسیوں سے جھکڑ دیا گیا، اور اتنی سختی کے ساتھ جھکڑ دیا گیا کہ وہ حبشی اور وحشی اونٹ جب تیزی کے ساتھ دوڑایا جاتا وہ بچی چیختی رہتی، فریاد کرتی رہتی۔ جب کوفہ تک یہ قافلہ پہنچا ہے اور سکینہ کی رسیوں کو کھولا گیا تو عجیب منظر نظر آیا، وہ رسی بھی خون آلود ہو چکی تھی اور سکینہ کے جسم سے رسنے والا خون اتنا بہہ چکا تھا کہ بچی کا کرتا پورا خون آلود ہو چکا تھا۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ غسالہ کیوں چیخ مار کر باہر آئی، ارے اس بچی پر کتنا ظلم ہوا، اتنا خون اس کے کرتے میں ہے کہ اب یہ کرتا جسم سے جدا نہیں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ اس خلیل توسل کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما، حاضرین مجلس بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، ابرار کاظمی صاحب اور تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، وطن عزیز کو ہر قسم کی داخلی خارجی پریشانیوں سے محفوظ فرما، تمام علماء کرام مراج اعظام مقام معظم رہبری اور انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، ہمیں اپنے زمانے کے امام کا وفادار رہنے کی توفیق عطا فرما، امامت کے جھوٹے دعوے داروں پر اپنی لعنت نازل فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ سورہ فاتحہ کے التماس منور حسین ابن یوسف علی محمد شبنم بنت سلطان علی اور تمام ارواح مومن مومنات۔ سورہ فاتحہ۔